کمال التوحید نفی الصفات عن، کمال توحید ہے کہ ان تمام صفات کی نفی کرو، کوئی صفت ہمیں سمجھ میں آنے والی کوئی صفت نہیں ہے. یہی چیزیں الہاد کی طرف لے جاتی ہیں. وہ اصل حقیقت یہ ہے. اور خدا اس کو ایسا ملتا ہے جو حضرت یعقوب سے ساری رات کشتی کرتا ہے، جیت نہیں سکتا ہے. وہ سمجھتا ہے اس خدا کا انکار کر کے میں ملحد ہو گیا ہوں، میں تم سے پہلے ملحد ہوں، اس خدا کا میں تم سے پہلے انکار کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ الحاد سے متعلق ہے. سوال میرا یہ تھا حضرت کہ جو ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا خدا، ہم جس خدا کو ماننے والے ہیں ہم ہی سچے ہیں. آپ نے بتایا کہ جنت جہنم کی بات تو بعد میں ہے، پہلے تو ہم معاشرے میں دیکھ لیں، انسانی حقوق کی بات کر لیں، اور انسانی حقوق میں پہلے پھر ہم انسان کو دیکھ لیں کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسی میں وہ ناقص ہیں، پورے نہیں اترتے ہیں. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم سمجھنا یہ چاہتے ہیں ہمارا جو نوجوان ہے وہ مذہبی طور پر وہ یعنی ہم کسی خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے میں جس طرح ہمارے مسالک کی بات ہے، وہ مسلکوں میں بھی پھر تقسیم در تقسیم ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. مذہب میں جو نوجوان وہ دین سے ہی ملحد ہوتا جا رہا ہے، دین بیزار ہوتا جا رہا ہے، خدا سے ہی اس کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے، اور وہ ان وجوہات سے اوپر ہے. مثلا ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اس کی قسمت میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کی پے در پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، شوہر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، گھر کا ماحول اس کو اچھا نہیں ملتا. تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر اللہ ہے تو اس کو تو میرے ساتھ عدل کرنا چاہیے تھا، مجھے اس نے کیوں ظالموں کے ہاتھوں میں، ان بے رحموں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا. تو اس کا خدا سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. اب ایسے میں ایک تو سوال یہ ہے کہ سارے خداؤں میں حقیقی خدا کی پہچان کیا ہے؟ پھر اگر خدا ہے تو پھر دنیا میں وہ ظلم کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا بھی اور آپ کی اس زحمت کا بھی جو آپ نوجوان نسل کے لیے کر رہے ہیں. جزاک اللہ. یہاں کون سا خدا، جی یہ اس پہ جو ایتھسٹ ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ اعتراض آتا ہے کہ بھئی تم کہتے ہو خدا ہے تو وہ جو کہتا ہے وہ اور خدا ہے، یہ جو کہتا ہے وہ اور خدا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ اور خدا ہے. بالکل. تو حقیقت میں ہم اگر ایک دفعہ ایتھسٹ کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی کوئی بھی خدا، پھر جملہ کوئی خدا کا ہونا تو ثابت ہو گیا. یہ بات ہمارے حق میں ہے، اس کے حق میں نہیں ہے کہ جس کی جتنی عقل ہے وہ اپنی اتنی ہی عقل سے، اتنی ہی شعور سے اسی زمانے میں پھر بھی وہ اس حقیقت کو درک کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. اس کی کنہ معرفت یقیناً ممکن نہیں ہے. اسی لیے رسول بھیجے گئے ہیں، رسول کے میسج کو، پیغام کو، انبیاء جو آئے ہیں ان کو جو یہ مفاد پرست ٹولہ ہے انہوں نے تحریفات اس میں کی ہے. یہ سارے ہمارے شریعت میں بھی ہوا ہے، یعنی ہماری امت میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے والی امتوں میں بھی ہوا ہے، احادیث میں بھی ہے کہ یہ سب جو پہلے ہوا ہے وہ یہاں بھی ہوگا. تابع النعل بالنعل، صحیح ہے. تو یہ سب جگہ ہوا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اس بحث میں ہم بعد میں اندر جائیں گے. اس بات کا ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا دلیل ہے ہمارے لیے کہ ہر معاشرے میں ہر جگہ خدا ہے، خدا کا تصور ہے. صحیح ہے. آپ کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں خدا ہونا محال ہے، نہیں ہے. ہم باقی مذہب والے جیسے بھی جس بھی خدا کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا ہے. تو خدا کا وجود ثابت ہو گیا. اب اس کی صفات میں مشکل آ جاتا ہے. اس کے وجود میں کوئی مشکل نہیں ہے، وجود میں کوئی بحث نہیں ہے. یہ تمام جو ابحاث ہیں وہ صفات خدا میں ہیں کہ اس خدا کی صفات کیا ہیں. اس خدا کی صفات کیا ہیں یہ انسان کا عقل درک نہیں کر سکتا. ابھی جب ہم جو چیزیں بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا حی ہے، خدا عالم ہے، زندہ ہے. جی یہ خدا جو زندہ ہے کیا ہماری طرح زندہ ہے؟ جیسے بھی ہے نہیں، یقیناً ہماری طرح زندہ تو نہیں ہے نا. ہم تو مردہ تھے پھر زندہ ہوئے ہیں، اور ہماری زندگی کسی سے ہے. جب تک اس کا لطف اور نظر کرم ہے تب تک زندہ ہے، اس کے بعد ہماری زندگی ختم ہے. جسم ہمارا بالکل زبردست ہوگا. ایک آدمی ہے اس کا جسم بالکل ختم ہو گیا وہ زندہ رہتا ہے. ایک آدمی کا جسم بالکل صحیح ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ جو ہماری حیات ہے، سانس لینا، کھانا کھانا، جگہ کو گھیرنا، یہ حیات تو خدا کی نہیں ہے.
یہ جو ہمارا علم ہے، جس طرح ہم عالم ہوتے ہیں، آیا اللہ ایسا عالم ہوتا ہے؟ یقیناً ایسا عالم نہیں ہوتا. کمال التوحید نفی الصفات عنہ. کمال توحید ہے کہ ان تمام صفات کی نفی کرو. کوئی صفت ہمیں سمجھ میں آنے والی کوئی صفت نہیں ہے. عالم کہیں گے، حی کہیں گے، کہنے کے باوجود نفی صفات کریں گے. جو صفات ہماری ہیں انہیں نفی کریں گے. اس مرتبے تک ہر انسان نہیں پہنچ سکتا. اس مرتبہ توحید علوی تک ہر انسان نہیں پہنچ سکتا. جو جہاں پہنچا ہے وہاں اس نے ایک بات کی ہے. اس میں یہ بگاڑ والے بھی، انحراف والے بھی، جنہوں نے ادھر سے در علم سے یا در اوصیاء سے، در اولیاء سے، در انبیاء سے ہٹا کے اپنی جنہوں نے بازار لگائی ہوئی تھی، وہ لوگ بھی تو تھے. اور بکتا کیا تھا؟ خدا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیمانڈ خدا کی تھی. انسان کی فطرتاً انسان جو ہے وہ موحد ہے، فطرتاً وہ پرستش کرنے والا ہے، فطرتاً وہ خدا کو قبول کرنے والا ہے. اس لیے اس کانسیپٹ کو ایکسپلائٹ کیا ہے لوگوں نے، اور ایکسپلائٹ کر کے اپنا اپنا خدا بنا لیا ہے. کسی نے بت کو بنا لیا، کسی نے بھگوان کو بنا لیا، کسی نے کیا بنا لیا. جو مسلمان ہیں انہوں نے ان کے خدا بھی، مسلمانوں کے خدا بھی بہت سے قسم کے اقسام کے خدا ہیں. جو سارے مسلمان جو مانتے ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں وہ مجسمہ ہو جاتے ہیں، وہ کافر ہیں. اگر کوئی مجسمہ ہے وہ کفر ہے. سمجھ میں نہ آنا الگ مسئلہ ہے. جسے سمجھ میں نہ آیا اور وہ خدا کو جسم کا قائل ہو گیا، اس کی بات نہیں کر رہے. جو علماء میں سے مجسمہ ہے ان پہ اہل بیت نے لعنت کی ہوئی ہے. اللہ کے جسم، اللہ کا جسم کا مطلب ہے اللہ محدود ہو گیا. اچھا، جسم تو محدود ہوگا نا. نظر آنا، نظر نہ آنا جسم کی خصوصیات میں سے نہیں. تو اللہ نے کہا ہے نا کہ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے نہیں، روایات کہیں نہیں کہا اللہ نے کہ میرے ہاتھ ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم. ہاں، ید اللہ کے ہیں نا. ید کے کیا معنی ہے؟ اس پہ جو عربی جس کو ید کہیں گے وہی ید نہیں ہوگا. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں. عربی میں نازل ہوا ہے قرآن تو نہیں 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 نہیں. عربی کے جو لغوی معنی ہے سب کو ہم لغوی معنی پہ لے لیں. جی. تو وہ کہتے ہیں، ایک سلفی عالم تھا، اس نے کہا جی ہم نے سارا لغوی پہ لینا ہے. تو اس کو کسی نے کہا کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ جو ادھر اندھے ہوں گے وہ ادھر بھی اندھے ہوں گے. تم ادھر اندھے ہو، وہ اندھا تھا، تم وہاں بھی اندھے اٹھائے جاؤ گے. وہ اس کو غصہ آ گیا. من کان فی ہذہ اعمی وہ فی الآخرۃ اعمی. وہ سیخپا ہو گیا. نہیں، اس اعمیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے. وہ اعمیٰ کا یہ مطلب اپنے اوپر آ کے لغوی معنی سے دستبردار ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. قرآن میں صرف یہ تو نہیں ہے، اسے یہاں پہ ایک ید یہاں پہ تو نہیں ہے. اس ید کا معنی میں ہمارے محاورے میں کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. وہ کتنے گز کے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ؟ یعنی پہنچ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا. یہ تو محاورہ ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح عربی محاورہ بھی سب کو سمجھ میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. خیر وہ چیزیں اس ابحاث میں اگر ہم کبھی گئے تو اس کو وہاں واضح کریں گے. وَإِلَّا یہ ممکن نہیں ہے. یہ خدا کسی ایک جہت میں ہو، خدا عرش پہ ہو، اس کا مطلب یہاں نہیں ہے نا. خدا جسم بھی ہے اور عرش پر بھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہاں خدا نہیں ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ہر جگہ ہے. ہر جگہ ہے. ہاں. تو تب بھی تو جسم لازم آ گیا. نہیں، ہونا تو جسم ہی ہے نا. نہیں، کسی چیز کا ہونا نہیں، ہونا جسم نہیں. کیسے نہیں؟ یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ ایک چیز ہے تو میں اس کے جوہر کا قائل ہو گیا نا، اس کے جسم کا، کہ وہ ہے. نہیں، وجود رکھتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر میں کسی جسمانی چیز کے وجود کا قائل ہوا تو اس کے ہونے سے اس کا جسم لازم آئے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی روحانی چیز ہوئی، جسمانی نہ ہوئی، آپ کی روح ہے یا نہیں؟ ہے، روح تو ہے. جسم ہے. وجود ہے اس کا. جسم ہے. نہیں، جسم تو نہیں ہے. جسم کے ساتھ ہے. وہ جسم کے ساتھ نہیں ہے. روح الگ ہے، جسم الگ ہے. اس جسم کا روح سے تعلق ہے. جی تعلق ہے. جیسے رنگ کا وجود کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. کس کا؟ کسی بھی کلر کا وجود کے ساتھ تعلق. اس طرح نہیں ہے. یہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں جسم ہیں. کلر دیوار پر ہے، روح جسم میں نہیں ہے. روح کا جسم میں ہونا استعمال ہم کرتے ہیں،
لیکن یہ تعبیر غلط ہے. اگر دقت سے بات کریں تو روح جسم میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں ہونا جسم کی خصوصیات میں سے ہے. جسم کے لیے یہ ہے کہ وہ میں ہوگا یا باہر ہوگا یا اندر ہوگا یا پر ہوگا. جو روح ہے وہ اس طرح ہوتا ہی نہیں کہ وہ کسی چیز میں ہو. روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے. روح ہے اور مادی نہیں ہے. جب وہ مادی نہیں ہے تو اس کا کہیں ہونا نہ ہونا اس طرح اس سے جسمانیت لازم نہیں آتی. تو آپ فرما رہے تھے نا کہ وہ اگر خدا ہے تو وہ جسم ہے. خدا ہے لیکن جسم نہیں ہے. خدا ہر جگہ ہے. اب دوبارہ لیس کمثلہ یہ جو شیء، کہتے ہیں لہو عین لا کعیننا، لہو جسد لا کجسدنا، لہو وجہ لا کوجہنا. یہ سب غلط ہے. اچھا، سب غلط. سب غلط ہے. اگر سمجھ کے کہتے ہیں تو پھر بہت خطرناک ہے. ہم کہ ناسمجھ لوگ ایسے بولتے ہیں، کیا ہے اس میں؟ کوئی مسئلہ نہیں. ناسمجھی میں خدا کو شاید پیار بھی آ جائے. یہ ناسمجھ ہے، اس سے زیادہ اس کی بیچاری کی سمجھ ہی نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی اس کا چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، ہماری طرح نہیں ہے. وہ کیسی ہیں؟ پھر جیسے بھی ہوں گی وہ اس کی ہے نا. جیسی بھی ہوں گی پھر جسارت لازم آتا. نہیں تو میں اس کو کچھ الفاظ بول سکتا تھا. اچھا. یہ پھر وہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ روح ہے اور اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جیسے جاذبہ، گریویٹی ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہے؟ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. مع کل شیء لا بالمقارنہ، ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن ایسے نہیں. غیر کل شیء لا بالمزایلہ، نہج البلاغہ پہلا خطبہ ہے، وہ کبھی پڑھیں پھر مزہ آتا ہے، پھر سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے توحید کیا ہے. خدا ہے لیکن جسم نہیں ہے. ہم نے کہا خدا، یہ ساری صفات جو ہم سوچتے ہیں نا، خدا حی، عالم، اس کا ہونا، عرش پہ ہونا، اس سے جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ان سب کو نفی کرو گے تو توحید بنے گی. چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ تو دور کی بات. اس کا ہونا، اس کا حی ہونا بھی یہ حی ہونا نہیں ہے. اس کا عالم ہونا بھی یہ عالم ہونا نہیں ہے. ہمارا علم اور ہے، خدا کا علم اور ہے. اس پہ کبھی پھر وہ بحث تھوڑی سی مختلف ہو جائیں گی، اور جو لوگوں کو ابھی ہم الحاد سمجھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے ہم دور ہو جائیں گے. لیکن یہ چیزیں بھی تو الحاد کی طرف لے کے جا سکتی ہے نا. یہی چیزیں الحاد کی طرف لے جاتی ہیں. وہ اصل حقیقت یہ ہے. اچھا. ایک مذہبی شخص جب خدا کے تلاش میں آتا ہے اور خدا اس کو ایسا ملتا ہے جو حضرت یعقوب سے ساری رات کشتی کرتا ہے، جیت نہیں سکتا ہے. تو آج کا انسان، کوئی عقل مند انسان، شعور رکھنے والا انسان اس خدا کو مانے گا؟ نہیں مانے گا. وہ سمجھتا ہے اس خدا کا انکار کر کے میں ملحد ہو گیا ہوں، میں تم سے پہلے ملحد ہوں، اس خدا کا میں تم سے پہلے انکار کرتا ہوں. ایسے خدا کا، ایسے عاجز خدا کا، ایسے محدود خدا کا جو کسی عرش پر ہے، ایسے محدود خدا کا جو آسمان پہ ہے اور ایسے اترتا ہے جیسے میں ممبر سے اتر کے دکھاؤں کہ خدا جو ہے 7ویں آسمان سے اس طرح اتر کے تیسرے آسمان پہ آتا ہے، دوسرے آسمان پہ آتا ہے، پتہ چوتھے پہ آتا ہے. اس خدا کا میں بھی منکر ہوں. نہیں بھائی، ایسا خدا نہیں ہوتا. ان چیزوں کی وجہ سے یہ ہے، یہ بیچارہ جو خدا کی طرف جانے کے لیے آتا ہے اور وہ جو بغیر سوچے سمجھے ہر چیز کی تصدیق کرتا رہتا ہے، وہ خدا کو مان لیتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. کوئی سوچے گا، جو میں نے پہلے کسی قسط میں آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ انسان اب سوچنے لگا ہے، اب چیلنج کرنے لگا ہے، اب وہ سوال اٹھائے گا، ان تمام ادیان پہ سوال اٹھائے گا. اس کے اصل مشکل کب تھی؟ اگر ہمارے پاس جواب نہ ہوتا کہ اچھا اگر خدا یہ نہیں ہے تو کون سا ہے. یعنی موجودہ مذہبیت آپ کو ناکام دکھائی دیتی ہے خدا کے تعارف میں؟ یقیناً ناکام ہے، اس میں شک نہیں ہے. سارے اسلام سمیت. اچھا، مسلمانوں سمیت؟ ہاں، اسلام کا دین جو اسلام جو ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ ہمارا خدا ہے یا خدا کا تعارف یہ ہے، وہ ناکام ہے، اس میں شک نہیں. یعنی ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ توحید نہیں پیش کر رہا جو امام علی نے بیان کی، یا جو توحید ہے جو اللہ جو حقیقی توحید ہے، جو رسول خدا توحید. دیکھیں، ہم نہیں سمجھ سکتے
امام علی بھی کیونکہ باب مدینۃ العلم ہے اس لیے بیان کر پا رہے ہیں، وإلا ان کی عقل بھی اس خدا تک نہیں پہنچ سکتی. انہیں بھی رسول خدا سے عطا ہوا ہے، رسول خدا کو بھی خود اللہ نے تعلیم دی، وإلا رسول خدا بھی اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے. بذات خود یعنی اللہ کے دیے سے حاصل کر رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس کا دیا ہوا صرف کہاں ہے؟ انا مدینۃ العلم میں ہے. وہاں سے کہاں سے ملے گا؟ باپ سے ملے گا. باپ کو چھوڑو گے آپ کو توحید ہی نہیں ملے گی، اور توحید میں بھٹک گئے ہیں، توحید میں ہی رہ گئے ہیں. جس طرح ادھر ہم نے کہا وہ ہیومن رائٹس کے نعرے بہت لگاتے ہیں لیکن ان کو ہیومن کی تعریف کا پتہ نہیں ہے. یہاں توحید کے نعرے بہت لگاتے ہیں، ان کو توحید کا خود پتہ ہی نہیں ہے. ہم الزام نہیں لگاتے کہ یہ موحد نہیں ہے، ان کے جو نظریات ہیں وہ توحید والے ہے ہی نہیں. وہ توحید ہے ہی نہیں. وہ ایک خدا، محدود خدا کو، وہ خدا جو ہے وہ کچھ تو کہتے ہیں دنیا میں نظر آتا ہے، کچھ کہتے ہیں دنیا میں نہیں آخرت میں نظر آتا ہے. وہی جو نظر آنا جسم کی خصوصیت ہے. اجسام میں بھی ابھی بہت سے اجسام جیسے ہم نے اس دن پیش کیا، تو اس دنیا میں نظر آنے کے یا آخرت میں نظر آنے کے آپ قائل نہیں ہیں؟ یہ تو جسارت ہے خدا کے سامنے، یہ توحید کے انتہائی خلاف ہے. اس پہ اگر رؤیت پہ کبھی چاہیں بحث کر لیں گے تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. ممکن نہیں ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ہاں وہ ظاہری دیکھنا تھوڑی ہے. عمیت عین لا تراک، اندھی ہے وہ آنکھیں امام حسین جو تجھے نہیں دیکھتی ہیں، لیکن نہ کہ یہ بے عیون عین راس. یہ ساری بیان ہوئی ہیں، یہ حقائق بیان شدہ ہیں، واضح ہیں اور انتہائی خوبصورت بیان ہوئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رافضیوں کے پاس ہے یہ. نہیں، قرآن تو کہتا ہے نا کہ اللہ کو دیکھ پائیں گی آنکھیں. نہیں، کیسے کہتا ہے؟ اللہ کو کون سی آنکھیں دیکھیں گی؟ کس آنکھ سے؟ میں نے کہا نا، امام حسین بھی کہہ رہے ہیں نا، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو خود انہیں سے پوچھیں، وہ جواب دے رہے ہیں. بھائی قرآن کی تفسیر کس سے پوچھنی ہے؟ رسول خدا سے پوچھنی ہے، اہل بیت سے پوچھنی ہے. آج تو یہ بات بالکل تفسیر ہر جگہ پہ چلے گی، یا جو واضح نظر آ رہی ہو، سمجھ آ رہی ہو، یا صرف جہاں پہ متشابہ ہو وہاں پہ تفسیر کی ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھیے جہاں واضح آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے قرآن آپ کے لیے ہے، یقیناً آپ کے لیے ہے. اس سے مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے، میں بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے تفسیر پڑھنے کے بعد، بھلے کسی انسان کی لکھی ہوئی تفسیر، معصومین سے بھی نہ ہو، اصحاب سے بھی نہ ہو، مجھے وہ چیز زیادہ سمجھ میں آ جائے. کسی ایک آدمی کے سمجھانے کی وجہ سے وہ چیز مجھے زیادہ سمجھ میں آ جائے. اس نے بھی اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کے آپ کو مفہوم بیان کر دیا، تفسیر کر دیا، تفسیر قرآن کر کے مجھے بیان کر دیا، مجھے سمجھ میں زیادہ آ گیا. اس میں تو شک نہیں ہے. اسی لیے ہم سب انسانوں کی لکھی ہوئی تفاسیر پڑھتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. جو چیز آپ کو ان سب کے بعد، جب آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن بھی تو ہونی چاہیے نا. یعنی آپ کو عربی آپ نے ایک لفظ پڑھ لیا اور اس کا ڈکشنری میں معنی دیکھ لیا، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ واضحات بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک آپ کو اس کا پورے کا علم نہیں ہوگا. جب تک پورے قرآن کے مفاہیم کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ کو یہ واضح آیت بھی صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی. عقیم الصلاۃ یہ اتنا سمجھ میں آ جائے گا، وہ بھی آپ کو ان تمام چیزوں کے بعد جو انسان بچپن سے صلاۃ کا معنی کیا ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے اس کو عقیم الصلاۃ کو سمجھ میں آتا ہے. تو یقیناً قرآن ہمارے لیے ہے. اگر ہم عربی سیکھ لیں تو ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح جو قرآن کے معارف ہیں، اس کے بطون ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے پھر معلم چاہیے. معلم کے بغیر کتاب نہیں سمجھی جا سکتی. تو آپ کے ہاں تو جو تفاسیر ہے وہ صرف اہل بیت سے لی جاتی ہے، دیگر سے تفسیر نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. اچھا، دیگر کی میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ایک عام انسان بھی جو تفسیر کر رہا ہے قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت کو ساتھ رکھ کے، اگر کچھ سمجھ کے وہ بات بیان کر رہا ہے اور وہ مخالف نہیں ہے تفسیر اہل بیت کے ساتھ یا حقائق کے ساتھ یا مسلمات قرآنیہ کے ساتھ یا متواتر حدیث کے ساتھ، تو آپ لے سکتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ سمجھ میں آیا اور یہ کسی چیز کے ساتھ اس کا کنٹرڈکشن نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے. میں کہوں مجھے یہ سمجھ میں آیا اور وہ متواتر روایت کے خلاف ہو، وہ قرآنی نصوص کے خلاف ہو، تو آپ کی سمجھ کی کوئی حیثیت. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ حضرت.
خدا سے متعلق جو سوالات ہیں الحاد کے موضوع پہ وہ ہمارے جاری ہیں۔ آج ہم نے اس حوالے سے یہ بات سمجھی کہ اس سوال کے نتیجے میں کہ جو مختلف مذاہب کے ماننے والے ان کے ہاں جو تصور ہے خدا کا وہ کیا ہے، اور مسلم معاشروں کے اندر جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے وہ کہاں تک پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے سوالات ہوں تو ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم اپنے نوجوان نسل تک دین کا، اسلام کا صحیح پیغام پہنچا سکیں، اور مذہب کا وہ تصور جو انسانوں کے حوالے سے انسانی معاشروں کے فائدے کے لیے ہے وہ ہم اچھے طریقے پر اپنے معاشروں میں پیش کر سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔